کہ جو روح کی بیماری کو تعلق ہے وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ انسان کے قلب سے تعلق رکھتا ہے. جب قلب کا نام ہوتا ہے تو یہ دل نہ سمجھا کرے، اس دل کی بات نہیں ہو رہی. میں آپ سے اب تھوڑا تصور کی طرف آپ کو بات کرتا ہوں. وہ جب کہتے ہیں دل، وہ یہ دل نہیں ہے جس دل کی ہم اللہ بیماری کی بات کریں کہ اس دل میں بیماری ہوتی ہیں. یہ دل نہیں ہے، وہ تو دوسرے وہ جو ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، نس بند ہو گئی، فلاں ہو گیا، جو بیماری کی باتیں ہوتی ہیں کافی، اس سے اس دل کا تعلق نہیں ہے. جس دل کا اللہ کہتے ہیں کہ اس دل کے اندر بیماری ہو جاتی ہے، وہ دل روح سے تعلق رکھتا ہے. یہ دل جسم سے تعلق رکھتا ہے. اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا تو مرتا ہے آدمی، جسم سے تعلق. وہ جب خراب ہوتا ہے اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ مناسبت نہ رکھا کریں بالکل. یہ جو ہمارے نقش بندی سسٹم میں کہتے ہیں نا کہ لطیفہ قلب، وہ لطیفہ قلب ڈفرینٹ ہے. بعض لوگ جو محسوس کرتے ہیں نا، چلتا بھی محسوس کرتے ہیں الحمدللہ، اس کی کیفیات محسوس کرتے ہیں. وہ یہ دل نہیں ہے، وہ دل ڈفرینٹ ہے. وہ دل ایسا ہے کہ جس وقت اس پہ محنت کرتا ہے آدمی، وہ کثرت ذکر کرتا ہے اور صحبت شیخ لیتا ہے، تو وہ ذکر دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دل، وہ دل دیکھتا بھی ہے. وہی دل ہے جو جنت کو بھی دیکھتا ہے، دوزخ کو بھی دیکھتا ہے، فطور سے بھی دیکھ لیتا ہے. اس کے احساسات بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا وقت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے بات میری؟ اس پہ ایک نور دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ نور جو ہے وہ روشنی بنتی ہے، اس روشنی سے پہ اندر اس کا روشن ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ جو ہمارا روح کا دل ہے، اور اس روح کا نام ہے لطیفہ قلب. اس کا نام کیا ہے؟ لطیفہ قلب ہے. اب سے ایک ہی دل نہیں دی اللہ تعالیٰ سے، بلکہ 7 مقام پر تو یہ دل ہے. یہی دل 7 مقام پہ اللہ نے انسان کے جسم میں دیے ہیں. تو آپ طے کر رہے ہوں گے ماشاءاللہ، آپ پہ چل رہے ہیں. ایک دل کا نام تو لطیفہ قلب، دوسرے دل کا لطیفہ روح، تیسرے کا نام لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفی، لطیفہ نفس، لطیفہ قلبیہ. اب بتائیں، تو ایک دل قابو نہیں آتا، جو 7 دل ہوں گے جس انسان کے اندر، اس کا کیا مقام ہوتا ہوگا. کتنا افسوس کی بات ہے کہ کتنا قیمتی ہے انسان. بتائیں کتنے درجوں میں پہنچایا اللہ تعالیٰ نے، اور سارے کے سارے مرے ہوئے ہمارے. اللہ تعالیٰ کہ مرا ہوا انسان ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اپنے اندر نہ جھانک کے دیکھ، میں نے کتنی نشانی باہر جس طرح پھینکیں اپنی معرفت کی میں نے دی ہے تمہیں. فی الافاق، اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر نہیں، فی افاق، زمانے کے اندر میں نے کتنی اپنے پہچاننے کی نشانی دی ہیں. جس چیز کو دیکھو آپ اس سے پہچان سکتے ہیں. ایک کیڑوں کو چلتا دیکھیں تو آپ اس سے بھی رب کو پہچان سکتے ہیں. اس میں اس کی تحقیق کریں تو اس میں ایسی ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے. چونٹی کی وقت ہے نہیں، چونٹی پوری ایک دنیا رکھتی ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے اولاد ہیں، اس کی پتہ ایک اس پہ تحقیق کرتے ہیں لوگ، عقل مند لوگ. جانوروں پہ کرتے ہیں، انسیکٹ پہ کرتے ہیں، ان کے ایک سینس ہے اس کے اندر. آپ خود فیل کر کے دیکھیں. جیسے آپ کیڑا چل رہے ہیں، چھوٹا سا چل رہا ہے ابھی، کبھی زمانہ آپ جیسے آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے نا، وہاں جم جائے گا. آپ کو ڈوج دے رہا ہے، وہ مر گیا وجہ سے، تو شروع کرنا، ہلے گا نہیں وہاں سے. وہ سمجھ جائے کہ مجھ پہ اٹیک ہونے والا ہے. حالانکہ صحیح چل رہا چھوٹا سا کیڑا، آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، وہ آپ کی جو درجہ ہٹائے گا. تو اس کو کیسے پتہ لگے یاد مجھے پکڑنے والا ہے. آپ اتنے بڑے آنکھوں رکھنے والے، وہ چھوٹا زمین پہ جا رہا ہے لیکن وہ چکر دے رہے ہیں. آپ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے مریں گے. بعض لوگ ٹانگیں اوپر کر لیتے ہیں اپنی چکر دینے کے لیے. آپ کو کیا کبھی آپ نے تجربہ ہوتا ہے؟ آپ کر کے دیکھ رہے ہیں. تو بھائی یہ تو ہر چیز اللہ کو پہچاننے کے لیے چیز ہے. تو اللہ نے انسان کے اندر کتنی صفات رکھی ہیں، اور کتنے بیوقوف ہیں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر اذکار کے جو جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، دیکھو کوئی مقصد نہیں ہے، پتہ جن کا ہوگا نہیں ہوگا، بھائی تو ایک بہت با مقصد چیز ہے اس کے بغیر تو آدمی بن نہیں سکتا. وہ تو مڑتے اٹھیں گے لوگ جنہوں نے اس راستے پہ نہیں چلے. وہ لوگ تو بولے سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی چیز تو رہی ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو حقیقت ہے. تو اسی طرح انسان کے اندر جس طرح جسم کی بیماری ہے، وہ اندر کی جو بیماری ہیں اس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بیماری بتائی ہے. المنافقون فی قلوبہم مرض، کیا بتایا کہ جو دل کے اندر جو ہے انسان کے مرض پیدا ہوتے ہیں، جس طرح جسم کے اوپر مرض پیدا ہوتے ہیں، دل کے اندر مرض پیدا ہوتے ہیں. وہ کیا مراض ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ خود جو ابھی بتایا ہے نفاق، منافق، یہ مرض ہے دل کا، یہ دل کا مرض ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس جکل منافقین، یہ فی قلوب، منافق جو تھے ان کے دلوں میں مرض تھا نفاق کا. چلتے پھرتے آپ جیسے میرے جیسے سب میں، لیکن ہر انسان بنا، لیکن پتہ نہیں کوئی منافق اس میں کون ہے اور صحیح کون ہے، ظاہر سے آپ نہیں پہچان سکتے، کبھی نہیں پہچانیں گے یہ منافق ہے کون ہے. لیکن کس طرح پہچانیں گے؟ سمپٹمز دیکھتے ہیں اس کے انسان، جس سے میں کہنا نزلے کا دیکھتے ہیں نا آدمی کہ چھینکیاں آ رہی ہیں، گلا خراب ہو رہا ہے، کہیں گے فلو ہو گیا. آپ سمجھ میں؟ تو منافق جو ہے اس کے بھی سمپٹمز خود محسوس کرتا ہے. جب کوئی انسان ڈبل ہو جائے، دل میں کچھ ہے باہر کچھ ہے، گھر میں دین اس کا دوسرا ہے، باہر دین اس کا دوسرا ہے، ظاہر میں اس کا دین دوسرا ہے، اندر اس کا دین دوسرا ہے، دین کی بات ہے. ہر چیز چھپ کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مفاد کے لیے ایوری تھنگ کر جائے گا. اس کے اندر ایک یہ چیز ہوگی منافق کے لیے، میں یہ سمپٹمز بتا رہا ہوں آپ. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اللہ کو نہ پتہ چل جائے، وہ کہے دنیا کو نہ پتہ چل جائے اس کا. شراب پیے گا، کس سے چھپ کے پیے گا؟ بولیں دنیا سے ڈر کے. شراب کھانے جائے گا نا تو اندھیرے میں جائے گا، پیچھے سے جائے گا کہ میں شراب میں جا رہا ہے، کیونکہ دنیا نہ دیکھ رہے، اس کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اللہ نہ دیکھ لے. یہ آپ نشانی بتا منافق کی. سود کھائے گا، حرام کاریاں کرے گا، جھوٹ بولے گا، غیبتیں کرے گا، حق مارے گا. خوف اللہ کا نہیں ہوگا بلکہ کس کا ہوگا؟ دنیا کا خوف اس میں ہے. یہ ایک نشانی ہے منافق کی زبردست. مفاد کے لیے ہر چیز کر سکتا ہے وہ اپنے، کس سے چھپ کر؟ دنیا سے چھپ کر، دنیا مجھے ایسے نہ آگے، یہ دنیا کو نہ پتہ چل جائے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے. اور اتنا گندے درجے میں اللہ پاک نے اسے رکھا ہے آخرت میں، قیامت کے اندر، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اب ہم سب بیٹھے ہیں الحمدللہ اس لیے، تو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، جو میں کر رہا ہوں آپ سے، میں لیکچر دینے آپ کو نہیں آیا، کوئی بات نہیں ہے، بتا کیا ہے، ایک فکر پیش کر رہا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. تو تلاش کریں اپنے اندر کہ یہ میرے اندر تو نہیں یہ سمپٹم موجود ہے، میں کہ بجائے میں اللہ کے ڈرنے سے میں دنیا سے ڈرتا ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ کہ کبھی ہمارے منہ سے یہ تو نہیں ہاں دنیا کیا کہے گی، ان کی پتہ لگ گیا تو ایک ہی کہے گا، اس کو پتہ لگ گیا تو یار نہ سنے اس نے کیا کیا اس کو، یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے کہیں. اگر ہے یہ تو کیا ہو گیا؟ ہم نفاق کے اندر ہمارے. جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ رکھیں وہ اپنی جگہ رکھیں. بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو بھی یا نہیں ہو. نہیں سمجھے بات؟ اصل چیز تو یہ انسان کی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہی کہا ہے قرآن کے اندر
کہ جب میرے پاس آؤ تو مجھے کچھ عبادتیں شباتیں لے کے نہ آنا میرے پاس. فی قلب سلیم، اطاع اللہ فی قلب سلیم، میرے پاس آؤ آخرت میں تو بس اپنا دل صاف لے کے آنا، مجھے دکھانا. جب دیکھ لوں گا تیرا دل چمک رہا تو پھر تیری ساری باتوں کو بتانے کی سبھی قبول کر لوں گا. جو کچھ لے کے آئے گا ذرے کے برابر بھی نیکی لے آئے گا تو اس کی بھی تجھے جنتیں عطا فرماؤں گا. ایک جنت نہیں، جنتان دوں گا. بلی من خافا، جو مجھ سے ڈر کے آئے گا اس کو کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں. میں سوچ چھوڑتا ہوں اللہ کے ڈر سے، میں نگاہ نیچے کرتا ہوں اللہ کے ڈر سے، میں یہ کام کرتا ہوں اللہ کیا کہے گا. اس کے زبان پہ خوف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. کہتا ہے جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا تو اس کے لیے 2 جنتیں. یہ جو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے یہ کس لیے، کیوں دیا جا رہا ہے عذاب؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ بیمار ہے، کہ کینسر ہے، کہ مائگرین ہے، کہ اسٹومک پرابلم ہے، یا کوئی لیور فیل ہو گیا، اس کا گردہ فیل ہو گیا، اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اس کو؟ نہیں، اس بیمار سے نہیں دیا جا رہا. اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہے کس لیے جا رہا ہے؟ کہ جھوٹ بولتا تھا، روحانی بیماری کی وجہ سے. یہ دنیا کا وہ تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ حاسد تھا، یہ ظالم تھا. تو اس کا جو ہے دنیا کا جو بیماری تو ختم ہو چکی ہے. اب اصل جو روح کی بیماری تھی، اگر اس نے اس کو تیاری نہیں کی تھی، اس نے اوپر دنیا کے اندر اس کو ختم نہیں کیا تھا، اب قبر میں ساتھ لے کے جا رہا ہے. اب اصل میں جو ہے اس کا عذاب وہاں شروع ہو جائے گا، ان چیزوں، اس بیماریوں کا. وہ بیماریاں وہاں نکل آئیں گی ساری. اللہ کے نبی تو اس کو ڈیٹیل سے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سود خور کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، زنا کرنے والی عورت کو میں نے دیکھا وہ کیا کر رہی تھی، مرد کیا ہو رہے تھے، جو غیبت کرتا ہے اس کا حال دیکھا کہ کس طرح اپنا گوشت چھوڑ کے کھا رہا تھا. یہ کون سی بیماری ہے بھائیو؟ یہ روحانی بیماری ہے سر، جس کے سمپٹمز ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو ہم دبا رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں نقصان نہیں دے رہی. وہ یہاں دنیا ہی فائدہ مل رہا ہے ہمیں اس سے. ہم اس کو تجربہ نہیں دے، ہمیں فکر اس کا جو اصل اس کو جس کو نقصان نہیں ہے اس بیماری کا، تو جانا ہی جانا ہے. بہت سے لوگ میں جانتا ہوں ایسے، اللہ والی بھی جانتا ہوں، ان کو پتہ ہے بیماری میں نہیں علاج کرایا، کہتے اس بیماری سے میں نے مرنا ہی نہیں ہے، میری موت کسی اور وجہ سے میں کیوں اپنا پیٹ کٹواتا پھروں. باقی اس بیماری سے نہیں مر، کوئی اور بیماری سے مر گئی. تو مرنے کا تو ایک کانسیپٹ الگ ہوتا ہے. اصل جو فکر کی چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کے حالات کیا ہوں گے، یہ دیکھنے والی چیز ہے. اس سے بڑی بیماری کیا ہوگی نفاق؟ مجھے بتائیں آپ. ہم کہتے ہیں ہماری بیماری کوئی نہیں ہے. اللہ تو یہ بھی چاہتا ہے کہ ایسے انسان کوئی بھی ہو جو میرے خلاف دل میں بغض رکھتا ہے اور تم اس کے لیے محبت رکھتے ہو تو تم سب سے بڑے میرے دشمن ہو. ایک انسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی تحقیر کرتا ہے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، وہ تو جاتے ہی نہیں اس چکر میں نا، ایک ہی رکھا ہے منہ پہ، کیا رکھا ہے آپ نے، اور تحقیر کی وجہ سے وہ داڑھی رکھتے ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی تحقیر ہے کہ ہم اس کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں. نہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ بولے سبحان اللہ. کسی چیز کو استعمال نہ کرنے یا اس کو نہ کرنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. بولے سبحان اللہ. اور کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں. وہ زبان سے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، اس کے لاشعور میں یہ بات چھپی تھی. اور جتنی بھی اندر کی بیماریاں اندر ہی چھپی ہوئی ہیں. یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ تو اپنے نبی کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے، تو بکواس کرتا ہے، تیرے سجدے سجود سب بیکار ہیں. اگر تو کرتا تو اپنے نبی کی بات کو بھی محبوب سمجھتا، اس کی اداؤں کو بھی پیار کرتا، ان کی اداؤں کو، جس کی اداؤں پہ تو اللہ قسمیں کھا رہا ہے قرآن میں، لو مری کا اے میرے محبوب تیری عمر کی قسم، سبحان اللہ، تیری شہر کی قسم، یہاں تو نے قدم رکھا اس مٹی کی قسم. تو آج کہتا ہے جی یہ تو بڑا مشکل ہے، داڑھی رکھنا تو بہت مشکل ہے. کیوں؟ بس ویسی
اور کہتے ہیں مسلمان. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بیماری ہے, اس کو نکالیں. نبی پاک کی سنت پہ نہ عمل کرنا ہے وہ منافق ہے, اس لحاظ سے کہ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا ہو, اس میں عزت نہیں ہے, بکواس کرتا ہے. محبت کرتا ہوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ میں کنسلٹنٹ ہوں, اس میں نفاق ہے. میں اس لیے بتا, میں برائی کی نہیں, میں آپ کی بیماری کو نکالنا چاہتا ہوں, میری ڈیوٹی یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اندر آپ کی وہ بیماری کیا چھپی ہوئی ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے میں آپ سے اچھا ہوں, اللہ کی قسم میں تو آپ کی جوتیوں خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے پروفیشن کی اس کی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسے ہے. جی سمجھے بات؟ ورنہ تو آپ جو اللہ کے نبی سے جس کے دل میں عزت ہو, سبحان اللہ, ان کے تو انداز ہی کچھ ہوتے ہیں. وہ تو ان کے انداز تو ہوتے ہیں کہ تم وہ کہنا مکے سے آئے ہوں تو اس کے قدم چومنا شروع کر دیتے ہیں کہ تیرے قدم یہ تو وہاں مدینے سے لگے ہیں, کتنے پیارے تیرے قدم ہیں, اس کی خاک کو آنکھوں سے لگانے. محبت کیا ہے, ان کے درجے بننے ہوتے ہیں. کوئی یہ شریعت نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے, کوئی حدیثیں نہیں. ان کا عشق کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ خاک کو آنکھوں سے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور سننے میری بات, جو دل میں آ رہی ہے بتا رہا ہوں آپ کو, اوپر سے آ رہی ہے, نقطہ ہے دل کے اندر بتا دوں آپ, تاکہ اہمیت پتہ چلے اس کام کی آپ کو, جس کے شیطان نے بالکل ڈاؤن کر دیا ہے. ذکر پتہ ہے, ذکر والے بیٹھے, تو پتہ ہے مقصد ہے بہت بڑا, جس کا شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ آج خانقاہ والوں کو تم مذاق اڑاتے ہو, کل تمہیں پتہ چلے گا وہ کیا چیزیں لے کے چلے گا اس دنیا سے. جن کتاب میں لکھا ہے تبلیغی جماعت, یہ فکر ہے ان کا کہ کل پتہ لگ جائے گا خانقاہ والوں نے جو محنت کی اس کا کیا ہے مقام, ان کو آخرت میں مل رہا ہے اس چیز کا. یہ فضول نہیں بیٹھتے تھے جا کے اللہ والوں کے پاس, یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے. تو جب بھی اللہ نے کسی قوم کو صحیح کرنا چاہا, ان کی بیماری کو ختم کرنے چاہا, کیا کیا؟ نبی کو بھیجا. بغیر نبی کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ بغیر نبی کے کسی قوم کو صحیح کر دے. اب یہاں ایک نکتہ سن, نبی کو کیوں بھیجا؟ انبیاء بعض اوقات ان کے ساتھ کتابیں میں دی اللہ تعالیٰ نے, تو دو چیزیں ہوئی, ایک کتاب اور دوسرا نبی. سنیں یہ بات زبردست بات ہے, نبی بھی آ گئے اور کتاب بھی آ گئی. کس لیے بھیجا؟ کہ ان کے اخلاق کو سدھارا جائے, اخلاق کو صحیح کیا جائے. لیکن بہت سے نبی ایسے آئے کہ جن کو کتاب نہیں دی, لیکن مقصد ان کا وہی تھا, اصلاح کے لیے بھی آئے تھے. تو پتہ چلا کہ اصلاح جو ہوتی ہے انسان کی وہ بغیر کسی شخص کے نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. سمجھا گئی بات؟ اس کے لیے ضرور ایک ہستی چاہیے جو اللہ کی طرف سے موجود ہو, وہی کرا سکتی ہے. کتاب ہو نہ ہو لیکن آدمی ہونا بہت ضروری ہے. کیوں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو نہیں بھیجا, اپنی کتاب بھیج دی, چلو اصلاح کر لو اپنی. ملتی تاریخ کوئی ایسی کہ نبی نہ آیا اور کتاب بھیج دی کہ چلو بھائی کتاب میں نے بھیج دی, اتار دی, تورات اتار دی, انجیل اتار دی, نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے, کتاب پڑھیں گے سب صحیح ہو جائیں گے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کتاب نہیں آئی, نبی آ گیا. تو پتہ چلا کہ کتاب ہو نہ ہو انسان کا ہونا بہت ضروری ہے. نقطہ سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اصلاح ہونے کے لیے, اور یہ سلسلہ چلتا رہا, انبیاء آتے رہے, کتابیں آتی رہیں, اصلاحیں ہوتی رہیں, آخر وہ وقت آ گیا کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ایسے ہو گیا, فائنل کتاب آ گیا, فائنل نبی آ گیا, سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں.
سنت الہی جاری ہے ابھی بھی. فرمایا نبی میں نے بند کر دی ہیں، لیکن یہ نبی آخری ایسے آیا کہ اس نے ایسے چیز انسان تیار کرا دی ہیں، ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہے کہ تا قیامت تک اس کی برکت سے ایسے لوگ بھیجتا رہوں گا کہ جس کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم صحیح ہو جاؤ. اور وہی اصل میں وارث ہوں گے نبی کے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب کہتے ہیں وارث النبی تو یہ وہ شخص وارث ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کے انسان کے اخلاق بن جائے. سبحان اللہ. جس کی صحبت میں بیٹھ کے انسان کے اخلاق بن جائیں وہ نائب نبی ہوتا ہے، کیونکہ وہ نبی والا کام کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. کتاب کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، جس میں نے آپ کو مثال دیا کہ کتاب سے آدمی صحیح نہیں ہوتا، کہ بغیر نبی بغیر کتاب کے بھی نبی ہے. اس بات تو وہ ضرورت کیا ہے کہ بھئی آدمی کیوں آئیں گے قیامت تک؟ آدمی کی شرط کیوں رکھی کہ نبی چلا گیا اس کے مقابلے میں اس کون آئیں گے؟ اس کے وارث بھیجوں گا میں. اس کی کیا وجہ یہ ہے جو سب سے اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدمی صحیح ایک ہی چیز سے ہوگا، اور کیا چیز ہے؟ وہ صحبت ہے. نہ کسی کتاب سے ہوگا، نہ کسی درس سے ہوگا، نہ کسی وعظ سے ہوگا، اس سے کوئی تعلق نہیں. ہوگا کیا کہ کوئی آدمی صاحب نسبت ہو، وارث رسول ہو، اس کی صحبت میں جو بیٹھے گا اس کی صحبت سے وہ رنگ آ جائے گا. کیونکہ اخلاق جو سمرتے ہیں کس چیز سے سمرتے ہیں؟ صحبت سے سمرتے ہیں. ابو صدیق صحبت سے بنے، عمر صحبت سے بنے. نہ اس کو کتاب تھی، نہ کوئی عبادت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس کہ ایک چیز تھی. وہ کیا تھا؟ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں بات سمجھے؟ اب سمجھے. اب ہم اپنی بیماریوں کو صحیح کیسے کریں گے؟ سمجھ آگئی بات؟ کون سا راستہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی بیماریوں کو ختم کریں اور قبر میں جائیں تو قبر ہمارا استقبال کریں؟ اور یہ ہماری زندگی کا موٹو ہونا چاہیے. جس انسان کا، مسلمان کا یہ موٹو نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. وہ عورت اور مرد، وہ جہنم میں کھڑا ہے. وہ شخص اللہ کی قسم دھوکے میں گرا ہوا ہے. وہ شخص کسی فیلڈ کے اندر کوئی آدمی کام کر رہا ہے دین کا، اور وہ یہ اس سے بے فکر ہے، خدا کے واسطے آپ کھول لیں، اپنے قرآن کو پڑھو. سمجھا رہی بات نہیں؟ ایک فکر رکھیں ایمان کے بعد، شکر کرتے ہوئے کہ مولا تو نے ایمان دے دیا ہے، اس ایمان کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. اب میں اپنی اصلاح کرتا رہوں گا. خود اپنی بیماری کو میں نے نکالنا ہے. راستہ تو نے ہمیں بتا دیا، بہت ہی آسان راستہ ہے کہ جا کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیٹھ جا، تیری بیماری نکلنا شروع ہو جائے. اب بات سمجھ آ گئی؟ اب جو کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن اور حدیث، سمجھ آئی بات؟ جو یہ چاہتا ہے، جو سے مراد ہے، جو نہیں کرے گا بیوقوف ترین انسان ہے، اس کے لیے بہت بڑا پیغام ہے یہ کہ کل تیری موت آ گئی تو اللہ کے نبی نے بتا دی اس عذاب کے اندر، تو ان عذابوں کو سامنے کرے. اور بیماری تیرے اندر موجود ہے، تو جھوٹا بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، منافق بھی ہے، ہزاروں میں شیشہ. جا کسی اللہ والے کے پاس، تجھے شیشہ دکھا بھی، بیماری بھی دکھائے گا تجھے. نہیں سمجھے؟ بہت بڑی چیز ہے یہ گناہ جو اندر ہے ہمارے. اس کو چھپاؤ نہ، علاج کرو. سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کرو کہ میں جب کسی اللہ ولی کے پاس جاؤں ایک ہی نیت ہو کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. بس ایک آدمی نے یہ اصلاح کر لی، نیت کر لی. بات سننا میری غور سے. اب یہ اطلاق نیت کر کے وہ ولی کے پاس پہنچا بھی نہیں ہے، وہ تلاش کر رہا ہے، انتقال ہو گیا، اللہ کی قسم جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ گیا وہ شخص. کیونکہ اہدنا صراط مستقیم پہ تو آ گیا، تو میں سے سمجھ گیا. سورہ فاتحہ کا تو میں سے سمجھ چکے. آپ یہ دیکھیں کہ کہا یہ جاتا ہے وہ حبیبی سر کہ سارا قرآن کا خلاصہ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہے.
اور سورہ فاتحہ کا پیغام ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ پتہ چلتا ہے پورا قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ سیدھا راستہ تلاش کرو، سیدھا راستے پہ رہو، سیدھے راستے پہ رہو۔ جب شیخ کے پاس کوئی مریض جاتا ہے تو تینوں سے اس میں کوئی چیز ملتی ہے، یا انعکاسی ملے گی صحبت میں، انعکاسی فیض کہتے ہیں اس کو، یعنی کیا؟ یہ نور آتا ہے اس کے اندر، سرور آتا ہے، جیسے اس میں آپ بیٹھے ہیں نا، بالکل مست بیٹھے ہیں سارے، دل بھی جم رہا ہوتا ہے، آدمی کو لطف ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے بالکل میں نیک ہو چکا ہوں، گناہ میرے ختم ہو جائیں گا، میں یہ بھی کروں گا، یہ وہ ایک کیفیت مستی میں آتا ہے جب تک اپنے شیخ کے پاس بیٹھے بولے سبحان اللہ۔ یہ ابھی محسوس کر رہے ہو، باتیں سن رہے ہیں، جب تو بیٹھے نا میرے پاس، کوئی آدمی کوئی چہرہ ایسا نظر نہیں آ رہا جو فیڈ اپ ہو رہا ہے یا تنگ ہو رہا ہے، بلکہ یو آر ٹیکنگ انٹرسٹ۔ کوئی گھڑی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں پوچھا کتنا ٹائم، بڑے مزے سے سن رہے ہیں میری بات، ظاہر ہوگا نا آپ کو۔ پھر اس کو کہتے ہیں انعکاسی فیض، کہ فیض پہنچ رہا ہے شیخ کا آپ کے اندر، اور یہ اگر قائم ہو جائے آپ کا ہمیشہ کے لیے تو آپ ہمیشہ ہی ایسے رہیں گے کہ میں یہ بھی نہیں کروں گا، مست رہیں گے، مست نور ہی نور آتا رہے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ انعکاسی جو صحبت ہوتی ہے، اب سننے بات، یہ ٹائم بینگ ہوتی ہے، اس لیے اس کو ریفلیکٹڈ جسٹ فار اے ٹائم۔ جیسے شیخ کے پاس کیا اس میں یہاں چیزیں شروع ہوتی ہیں، وہ جیسے ہی اٹھ کے جاتا ہے، جیسے میرے پاس ملنے آ گیا کوئی، کبھی آپ سلام کرنے آ گئے، کوئی پوچھنے آ گئے، تو اس جب بیٹھیں گے آپ کے اندر کیفیتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تجربہ کریں آپ، کیفیتیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، آپ نائس لگے گا آپ کو، اکارڈنگ یور اسٹیٹس، جتنا جتنا آپ میں ہوگا نا پھر محسوس اچھا کریں گے، سوائے منافقین کے۔ منافقین نہیں، وہ تو الگ ہو گئے نا جماعت ہے، جن کے اندر نفاق منافق ہے، دل میں کچھ ہے، منہ پہ کچھ ہے، ان کے بارے نہیں کر رہے، وہ لوگ جو ان سنسیئر محبت رکھتے ہیں، اس لائن پہ چل رہے ہیں، اپنے شیخ کو شیخ سمجھتے ہیں، اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی باتیں کر رہا ہوں، منافقین کی نہیں بات کر رہا ہوں۔ منافقین کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا وہ کہاں بیٹھا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ فیل وہی کرے گا جو اصل میں مرید ہوگا، یاد رکھنا بات، یہ فرق ہے۔ تو جب تک بیٹھے گا اس کو بڑا لطف آئے گا، جیسے اٹھ کے جائے گا وہ آستہ آستہ کیفیت چینج ہو جائے گی۔ وہ جو صحابہ گئے تھے، صحابہ میں نبی محمد یہی صحبت چلی تھی، انعکاسی، القائی اور تحادی فیض، یہ مختلف صحابہ کو مختلف ملا تھا۔ ایک سارے اٹھ کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بہت سخت پریشان ہوں، کیا ہوا؟ کہ جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو کچھ اور ہوتا ہوں، اٹھ کے جا، یہ سب تصوف وہیں سے چلا ہے میرے بھائیو۔ کہتے ہیں اٹھ کے جاتا ہوں تو کچھ اور ہوتا ہوں، تو انہوں نے ظاہر کر دیا اپنی کیفیت کو، یہ انعکاسی کیفیت ہے میری۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہی، ایسے دل تو تبدیل ہو جاتا ہے۔ سبحان، یہ تھا انعکاسی فیض ان کو جو پہنچا تھا صحابہ کرام کو۔ لیکن ادھر جو دوسری طرف دیکھیں، اتحادی جو سب سے بڑا فیض ہے، جو ملا کس کو؟ ابو بکر صدیق کو، تو ان کی کیا حالت تھی؟ ہمیشہ ایک حالت میں رہتے تھے، ہمیشہ ان کی کیفیت یوت، کہتے ہیں نگاہ میری اور چہرہ آپ کا ہو، لڑکی میری اور نکاح آپ کا ہو، مال میرا اور خرچ آپ پر ہو، اتحاد۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ انعکاسی القائی، یہ اس سے اونچا ہے تھوڑا سا۔ وہ کیا ہے کہ آپ شیخ کے پاس بیٹھے ہیں، اصل مرید کی بات کروں، جیسے آپ لوگ مرید ہیں، کسی بھی شیخ کے مرید ہوں، اس کے بعد بیٹھتے ہیں، آپ جاتے ہیں، تو اس کی کیفیت، اس کی توجہ شیخ جو ڈالے گا اس میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ذرا وہ اپ ہوتی ہے، ذرا اس کی کیفیت کا یہ حال ہوتا ہے کہ بیٹھ کے مست ہوتا رہتا ہے، لیکن جب چلا جاتا ہے تو کافی دیر اس کی کیفیت میں رہتی ہے، اس کے ساتھ یاد آتا ہی رہتا ہے شیخ، اس کو مستی چلتی رہتی ہے اس کو، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ وقت شروع ہو جاتی ہے، کوئی دیر ہوتی ہے ملاقات میں، یہ کرنے میں کیفیت دور جاتی ہے۔ جیسے جمعہ ہمارے کو ساتھ جمعرات میں، تو جمعرات کے ساتھ وہ ایک ہفتہ گزارتے ہیں اسی کیفیت کے ساتھ۔ اب تیسری کیفیت جو صحبت کی، وہ کیا ہے؟ وہ اتحادی ہے، دیٹ از اے گریٹ ون۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے اور شیخ کی توجہ پڑ جائے، اس کو ریسیو کرتا چلا جائے، اس میں اتحادی کیفیت آئی تھی، وہ کیا ہے؟ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، وہ شیخ جیسا بن جاتا ہے، اس میں شیخ کی صفات اترنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو تو اتحادی کیفیت پیدا ہوگی اس کے اندر شیخ کی۔ باتیں سمجھ رہے ہیں میری؟ ایک صوفی کی مجلس میں آپ بتا رہا ہوں،
تو جب شیخ کے پاس کوئی مرید جائے اس میں 3 میں سے اس کو کوئی چیز محسوس کرنی چاہیے کہ میرے میں انعکاسی ہے، الکائی ہے، یا اتحادی فیض پہنچ رہا ہے مجھے تک، جو پہنچے اس کو ترقی کرے۔ اچھا اس کو ریزرو کس طرح کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے کوئی فیض لے لیا، آپ کہتے ہیں میں اس کو ریزرو کروں، اس کو جانے نہ دوں، کیفیت اپنی قائم کروں۔ اس کے لیے ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ گناہ نہ کریں، اس کے بعد گناہ سے پرہیز کریں تو کیفیت چلے گی پھر آپ کے الحمدللہ۔ جیسے اتحادی کیفیت کا بھی یہ ایک اتنا اتحادی کیفیت ہے کہ آپ بالکل شیخ کی طرح بن جاتا ہے، اس میں آدمی ضم ہو جاتا ہے، کیفیت نکلنا شروع ہوتی ہے، ساری شیخ والی عادات آتی اس میں، وہ بھی چلی جائے گی اگر اس نے گناہ کرنا شروع کر دی، اس سے محروم ہو جائے۔ شرط یہ گناہ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتحادی فیض دے اور صحبت دے تو بڑی چیز ہے۔ تو یہ صحبت کی بات بتا رہا ہوں، چاہیے تجھے، وہ تو بڑے حرام۔ اور پھر فرمایا کہ دین تیرا پکا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور تیرے 2 جہان یعنی یہ دنیا بھی اور آخرت بھی، دونوں جہان ہیں، تو بھلائیوں تک پہنچ جائے اس کی آخرت تک۔ باقی کیا رہے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ کے نام سے وہ تو بڑے حیران ہوئے، یہی معاملہ کیا ہے؟ بس فرما تو اللہ کے نبی نے، یہ کیا نسخہ ہے؟ وہ تو ثابت ہے۔ اگر آج یہ نسخہ ہمیں مل جائے تو مجھے بتائیں کتنی بڑی چیز مل گئی، کتنا بڑا سہارا مل گیا، جس سے اس نسخے کو میں اگر استعمال کروں تو میرا دین بھی پورا مجھے مل جائے، اللہ کے نبی کی سنتیں بھی مل جائیں، اور مضبوط دین ملے کہ کوئی دنیا کی چیز مجھے نہ ہلا سکے، حرام کی طرف کوئی لے کے نہ جا سکے، برے کام مجھ سے کوئی کرا نہ سکے۔ وہ کیا چیز ایسی ہے اللہ کی نہیں فرما رہے؟ اور دنیا میں تو مزے کرتے پھر، دنیا میں تیری جنت بن جائے اور آخر تو تیری ہوگی جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کریں گے وہ کام؟ وہ کام بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں، دیکھو کتنے لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی حدیث ہے، کوئی صوفی صاحب یا کوئی مفتی صاحب یا کوئی نہیں، یہ نہیں کہہ رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جس کی زبان پہ وہی چلتی ہے اور کچھ نہیں چلتا۔ جو کہہ دیا، اور مجھے پتا ہے 100% میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ہے یہ کام سارا، پھنسے ہوئے ہیں نا اپنے زمانے کے اندر۔ تو اگر ہم یہی کام کر لیں تو الحمدللہ سارے رستے ہمارے کھل جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یہ کیا نسخہ ہے؟ اتنی بڑی گارنٹی، دنیا مل رہی ہے، آخرت مل رہی ہے، پکا دین مل رہا ہے، پکا مضبوط۔ پھر سنیں کیا کہا کہ اگر تجھے یہ چاہیے وہ روزی تو 2 کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 کہ اللہ والے کی ذکر کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ بولے سبحان اللہ والے کی ذکر کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اب یہاں پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو، پوائنٹ کیا؟ یہ نہیں کہا کہ ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ذکر کرنے والے بہت ہوں گے، میں بھی کرا رہا ہوں، یہ بھی کرا رہا ہوں، وہ کرا نہیں، کہتا اللہ والے کی ذکر کی مجلس، کون کہ جس کو اللہ اللہ والا بنائے گا اس کی مجلس کو پکڑنا۔ وہ اللہ کس کو بناتے ہیں؟ وہ کون ہوتا ہے جو ایک اللہ جس کو مراد بناتا ہے وہ آدمی، وہ ہوتا ہے جو سند کے ساتھ آتا ہے، نہیں سمجھے؟ جس کو کسی بہت بڑے ولی نے کہا ہوتا ہے کہ جا تو اب کام یہ کر، وہ پورے کنیکشن کے ساتھ آتا ہے وہ شخص، اس کو کہا جاتا ہے کامل ولی۔ اس کی مجلس کو جاتا ہے اللہ والے کی مجلس۔